اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس سے بڑی کوئی ڈگری دنیا میں نہیں ہے، اور نہ اس سے بڑی ڈگری کوئی دنیا میں ہو سکتی ہے۔ ایمان والے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رشتہ اللہ سے بھی جڑا ہوا ہے اور رسول اللہ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ جس کے دل کا تعلق اللہ اس کے رسول سے جڑا ہوا ہو، اس سے بڑا کوئی ڈگری والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی، یہ ڈگری جو قلب کا رشتہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے، یہ ڈگری قبر کے اندر بھی ساتھ جائے گی، یہ ڈگری میدان محشر میں بھی ساتھ جائے گی، اور یہی ڈگری انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا کر کے ہم پہ احسان کیا۔ اللہ نہ کرے کہ اگر وہ ایمان نہ دیتا اور وہ کسی اور جگہ پر پیدا کرتا تو ہم اس کا کر کیا لیتے، ہم اس پہ کون سا اعتراض کر لیتے معاذ اللہ، اور کس کو حق تھا؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، لیکن کتنا کرم کیا، بن مانگے اتنی بڑی نعمت عطا کی، بن مانگے اتنی بڑی ڈگری عطا کی، بن مانگے اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ آپ اندازہ کریں یہ ایمان کی ڈگری کیا ہے۔ جب ایمان والوں کی فہرست بنتی ہے تو ایمان والوں کی فہرست میں جہاں سب سے پہلا نام صدیق اکبر کا ہے، جہاں سب سے پہلا نام عمر ابن خطاب کا ہے، جہاں سب سے پہلا نام عثمان غنی کا ہے، جہاں سب سے پہلا نام مولا علی کا ہے، جہاں سب سے پہلا نام اصحاب رسول کا ہے، نیچے کہیں نہ کہیں تو آپ کا اور ہمارا نام بھی درج ہوگا کہ وہ ایمان والے تھے، ان کے صدقے میں ہم بھی ایمان والے ہیں، یعنی اسی فیملی کے رکن ہیں، اسی اللہ اکبر سرکل کا ایک حصہ ہے، اور اللہ اکبر اسی گروہ، اسی جماعت اور اسی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر بات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آتی ہے تو وہ اللہ کے رسول ہیں، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب اگر تم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کائنات پیدا نہ کرتے، جس کی خاطر کائنات پیدا کی، جس کی خاطر زمین آسمان پیدا کیے، جس کی خاطر چاند سورج پیدا کیے، سب کچھ انہی کی خاطر پیدا کیا، اللہ اکبر۔ اور وہ رسول کس میں بھیجا، وہ حبیب کس میں بھیجا، وہ حبیب بھیجا ایمان والوں میں، اور ارشاد فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم ہی میں ایک رسول جلوگر فرمایا، محبوب کو تم میں بھیجا۔ ذرا تصور کرو کہ اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دیتا ہے، اپنا محبوب بھی کوئی کسی میں بھیجتا ہے؟ محبوب تو اپنے پاس رکھا جاتا ہے، محبوب تو اپنے قریب رکھا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے محبوب کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بشر کا لباس پہنا کر اللہ نے ان کو ہمارے درمیان بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ آخر محبوب کیوں تشریف لائے اتنی بڑی ہستی کو لباس بشر پہنا کر؟ حقیقتیں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ انہوں نے خود فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے مگر اس حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس بشر پہنا کر ہمارے درمیان بھیجا۔ حضور ہمارے درمیان کیوں آئے؟ اندازہ فرمائیں حضور کا ہمارے پاس آنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بادشاہ اللہ اکبر اگر چونٹیوں کے درمیان ان کا حال دریافت کرنے کے لیے آئے تو اس میں چونٹیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، بلکہ یہ بادشاہ کا کرم ہے کہ وہ چونٹیوں کے درمیان تشریف لائے۔ ایک بادشاہ کے سامنے چونٹیوں کی جو حیثیت رہتی ہے اتنی حیثیت بھی تو حضور علیہ السلام کے سامنے ہماری نہیں ہے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ وہ جو نالین پہنتے تھے ان کے نالین میں جو ذرے لگتے تھے وہ ذرے ان کی نالین سے لگ کے جھڑ جائیں تو ہم اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ہماری حیثیت اس کے برابر بھی ہونے کی نہیں ہے، مگر وہ ہمارے درمیان آئے۔ آنے کا مقصد کیا تھا؟ آنے کا مقصد
مقصد یہی تھا، بہت سارے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد یہ تھا تاکہ اے انسانوں میں لباس بشر پہن کر آیا ہوں، اور لباس بشر پہن کر آیا تو میں بازار جاؤں گا تو تمہیں بازار میں جانے کا سلیقہ سکھاؤں گا، میں تمہارے درمیان بیٹھوں گا تو تمہیں بیٹھ کر کے بیٹھنے کا سلیقہ سکھاؤں گا، میں تمہارے درمیان سوؤں گا تو تمہیں سونے کا سلیقہ سکھاؤں گا، تمہارے درمیان شادی بیاہ کی جائے گی تو آقا ہمیں شادی بیاہ کا طریقہ سکھائیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں انداز زندگی سکھانے آئے تھے، اسی لیے انہوں نے پانی بھی پیا، ورنہ اگر آپ دیکھیں حقیقت یہ ہے اگر حضور علیہ السلام ساری زندگی بھی پانی نہ پیتے تو حضور علیہ السلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ساری زندگی بھی کھانا نہیں کھاتے تو حضور علیہ السلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حضور علیہ السلام ساری زندگی بھی نہ سوتے تو حضور علیہ السلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ سوچتے ہیں یہ لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، چلیں ایسی باتیں نہیں کرتے، آپ سے پوچھتا ہوں سرکار صابر پاک نے 12 سال تک کے کچھ نہیں کھایا، آپ مجھے بتائیں فرق کیا پڑا؟ ارے جب ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا ایسا ہے کہ وہ 12 سال تک کے بغیر کھائے زندہ رہ سکتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہو، حضور علیہ السلام کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح بہت ساری داستان ہے، کوئی مانے نہ مانے ہم کسی کو منوانے نہیں آئے ہیں، لیکن ہمارے مسلک میں ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے برسوں کچھ نہیں کھایا اور اللہ نے انہیں زندگی دی ہے۔ جب ان کی روحانیت کا یہ عالم ہے تو ان کو روحانیت کا فیض عطا کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھایا بھی، پیا بھی، سوئے بھی، کپڑے بھی پہنے، سب کچھ کیا، وجہ صرف ہمیں طریقہ دینے کے لیے۔ تو جب حضور علیہ السلام ہمیں طریقہ دینے کے لیے آئے تو پھر ہم لوگ کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، سب کا کلمہ ایک ہے۔ جب کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھتے ہو تو پھر طریقہ دوسروں سے کیوں لیتے؟ آپ مجھے بتائیں، کلمہ پڑھا اللہ کے رسول کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب کا کلمہ ہے، تو پھر بیٹھنے کا انداز، کھڑے ہونے کا انداز، اٹھنے کا انداز، دیکھنے کا انداز، سونے کا انداز، شادی بیاہ کا انداز، موت میت میں، یہ سب کس سے سیکھنا؟ جس کو ہم نے نبی مانا، اس لیے کہ حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ حضور کو صرف مراد نہیں کہا بلکہ جانے مراد، ساری مرادوں کی جان کہاں ہے، وہ جانے مراد ہے، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ کے رسول سے بڑا اللہ کی مخلوق میں کوئی ہو نہیں سکتا، اسی لیے حضور علیہ السلام کی جو ادائیں ہیں، حضور علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کی طرح کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہو تو پھر ہمیں طریقہ بھی حضور ہی کا اختیار کرنا چاہیے۔ کہنے والے نے کہا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ دیکھو